السلام علیکم۔ آج 27 اکتوبر 2024 ہے اور ہم آج کے ڈان ایڈیٹوریل کا ایک ٹاپک جس کا ٹائٹل ریجن آن ایج پڑھیں گے۔ ریجن آن ایج کا مطلب ہے علاقہ دہانے پر۔ ریجن کا مطلب علاقہ، آن ایج فریز ہے جس کا مطلب ہے کنارے پر، دہانے پر، کس کے؟ جنگ کے۔ اب ہم اسے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ The latest exchange between Israel and Iran، اسرائیل اور ایران کے مابین تازہ ترین تبادلہ۔ ایکسچینج کا مطلب تبادلہ۔ A shadow war that came into the open after the Aqsa events last year، ایک خفیہ جنگ جو کہ پچھلے سال 7 اکتوبر کے واقعات کے بعد کھلی جنگ میں بدل گئی۔ شیڈو وار، خفیہ جنگ۔ کم into the open کا مطلب ہوتا ہے کھلی جنگ میں بدل گئی۔ came early on Saturday، ہفتے کے ابتدا میں شروع ہوئی۔ come on کا مطلب شروع ہونا۔ when Tel Aviv's forces hit Iranian military facilities in Tehran، جب تل اویو کی فوجوں نے ایرانی فوجی سہولتوں پر حملہ کیا تہران میں۔ hit کا مطلب حملہ کرنا۔ as well as the provinces of Elam and Khuzestan، ایلام اور خوزستان کے صوبوں پر بھی۔ which border Iraq، جس کی سرحد عراق کے ساتھ ہے۔ اسرائیل اور ایران کے مابین تازہ ترین تبادلہ، ایک خفیہ جنگ پچھلے سال 7 اکتوبر کے واقعات کے بعد کھلی جنگ میں بدل گئی۔ ہفتے کے آغاز میں شروع ہوئی جب تل اویو کی فوجوں نے تہران میں ایرانی فوجی سہولتوں پر بھی حملہ کیا اور ایلام اور خوزستان کے صوبوں پر بھی جس کی سرحد عراق کے ساتھ ملتی تھی۔ ایران ہیز ڈاؤن پلیڈ اسرائیل's aggression، ایران نے اسرائیل کی جارحیت کی اہمیت کو کم کیا ہے۔ ڈاؤن پلے کا مطلب ہوتا ہے کسی کی اہمیت کو کم کرنا، اور اس کے لیے ہم دوسرا ورڈ استعمال کرتے ہیں پلے ڈاؤن۔ وہ کیسے کم کیا ہے؟ سینگ، کہہ کر، کیا؟ اٹ caused limited damage، کہ اس نے محدود سا نقصان کیا۔ with reportedly 4 Iranian troops killed، مبینہ طور پر 4 ایرانی فوجی مارے گئے۔ ایران نے اسرائیل کی جارحیت کی اہمیت کو کم کیا یہ کہہ کر کہ اس نے محدود سا نقصان کیا یا محدود سے نقصان کا باعث بنی۔ مبینہ طور پر ایران کے 4 فوجی مارے گئے۔ It appears that، ایسا لگتا ہے، کیا؟ The war mongers in Tel Aviv have listened to American calls، کہ تل اویو میں جنگ پسندوں نے امریکیوں کے مطالبات سن لیے ہیں۔ وہ کیا تھے؟ To avoid hitting Iranian oil and nuclear facilities، کہ ایرانی آئل اور نیوکلر سہولتوں پر حملہ کرنے سے باز رہنا۔ Avoid کا مطلب بچنا، باز رہنا۔ An attack on such installations would have had horrific consequences for the entire region، اس طرح کی تنصیبات پر حملہ پورے علاقے کے لیے خوفناک نتائج لاتا۔ ایسا لگتا ہے کہ تل اویو میں جنگ پسندوں نے امریکیوں کا مطالبہ سن لیا کہ ایران کی آئل اور نیوکلیر فیسلٹیز پر حملہ کرنے سے باز رہنا۔ اس طرح کی تنصیبات پر حملہ پورے علاقے کے لیے خطرناک نتائج لے کر آتا۔ Yet this does not take away from the fact، تاہم یہ بات اس حقیقت سے دور نہیں لے کر جا سکتی یا اس حقیقت سے توجہ نہیں ہٹا سکتی۔ ٹیک اوے کا مطلب ہوتا ہے توجہ ہٹانا، دور لے کر جانا۔ That Israel indulged in a highly condemnable act of violating another country's sovereignty، کہ اسرائیل کسی دوسرے ملک کی سالمیت کی خلاف ورزی کر کے ایک انتہائی قابل مذمت عمل سے لطف اندوز ہوا۔ انڈلج ان کا مطلب ہوتا ہے کسی بات سے لطف اندوز ہونا یا کسی کام سے لطف اندوز ہونا۔ کنڈیمنیبل، قابل مذمت۔ وائلیٹ، خلاف ورزی کرنا۔ ساورنٹی کا مطلب ہوتا ہے سالمیت، حاکمیت۔ Now I am going to read it as a whole in English۔ The latest exchange between Israel and Iran، a shadow war that came into the open after the Aqsa events last year, came early on Saturday when Tel Aviv's forces hit Iranian military facilities in Tehran, as well as the provinces of Elam and Khuzestan, which border Iraq. Iran has downplayed Israel's aggression, saying it caused limited damage, which reportedly 4 Iranian troops killed. It appears that the warmongers in Tel Aviv have listened to American calls to avoid hitting Iranian oil and nuclear facilities.
An attack on such installations would have had horrific consequences for the entire region. Yet this does not take away from the fact that the Israel indulged in a highly condemnable act of violating another country's sovereignty. Sadly, अफसोस की बात है, it has been displaying such behavior for decades. अशरों से ऐसे रवैये का मुजाहरा कर रहा है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. डिस्प्ले का मतलब होता है मुजाहरा करना, दिखाना. द अटैक हमला, अनलाइक प्रीवियस वंस पिछले हमलों के बरअक्स, हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड बाय इजराइल इसराइल की तरफ से आगाह किया गया. प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस. एंड वाज मेंट और मतलब था, ये भी पैसिव वॉइस टेंस है. एज अ रेट्रीब्यूशन बतौर सजा, किस बात की? फॉर ईरान्स मिसाइल बैराज टारगेटिंग द ज़ोयनिस्ट स्टेट ऑन अक्ट 2 के ईरान के मिसाइली बैराज ने 2 अक्टूबर को सहूनी रियासत को निशाना बनाया. पिछले हमलों के बरक्स हमले से इसराइल की तरफ से इतला दी गई, बताया गया, और मतलब था कि ईरान के मिसाइल बैराज जिसने 2 अक्टूबर सहूनी रियासत को निशाना बनाया था, उसकी सज़ा के तौर पे. दैट इरानियन एक्शन हैज़ बीन ट्रिगर्ड, के ईरानी अमल बायस बना. ट्रिगर का मतलब होता है किसी वजह से कोई काम होना, यानी ईरान ने जो हमला किया था वो किस वजह से किया था? बाय द किलिंग्स ऑफ इस्माइल हानिया एंड हसन नसरल्ला. इस्माइल हानिया और हसन नसरल्ला के कत्लों की वजह से. एज वेल एज द इजराइल इन्वेजन ऑफ लेबनान, लबनान के इसराइली हमले की वजह से. के ईरानियों की कार्रवाई इस्माइल हानिया और हसन नसरल्ला के कत्लों की वजह से भी और लबनान के इसराइली हमले की वजह से भी बायस बनी. द इजराइल एग्रेशन हैज़ बीन फॉलोड बाय ग्लोबल कॉल्स फॉर डी एस्केलेशन. इसराइली जारियत के बाद दुनिया की तरफ से तनाव में कमी का मुतालबा किया गया. ग्लोबल का मतलब द वर्ल्ड, दुनिया, कॉल फॉर मुतालबा करना, डी एस्केलेशन तनाव में कमी. The US and UK have sanctimoniously lectured. यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम ने खुद साख्ता तौर पर सही होते हुए लेक्चर दिया. सैंक्टिमोनियसली का मतलब होता है अपने आप को दुरुस्त मानना, अपने आप को सही कहना, और इसके लिए हम दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं सेल्फ राइचियसली. क्या लेक्चर दिया? ईरान नॉट टू टारगेट इजराइल फर्दर, कि ईरान इसराइल पर मजीद हमला ना करे, कि ईरान इसराइल को मजीद निशाना ना बनाए. यूएस और यूके ने खुद दुरुस्त होते हुए लेक्चर दिया कि ईरान इसराइल को मजीद निशाना ना बनाए. ईरान्स अरब नेबर्स हैव कंडेम्ड द अटैक्स. ईरान्स अरब नेबर्स हैव कंडेम्ड द अटैक्स. ईरान के अरब हमसायों ने हमलों की मजम्मत की. एज हैज़ पाकिस्तान, जैसा कि पाकिस्तान ने की. विद द फॉरेन ऑफिस सिंह, दफ्तर खारजा ने कहा, इजराइल बियर्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द करंट साइकिल ऑफ एस्केलेशन. मौजूदा तनाव के साइकिल का इसराइल मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है. ईरान अरब हमसायों ने हमलों की मजम्मत की, जैसा कि पाकिस्तान ने की. दफ्तर खारजा ने कहा कि इसराइल मौजूदा तनाव के साइकिलों का मुकम्मल जिम्मेदार है. द पेंटागन हैज़ आल्सो रीअफर्म्ड अमेरिकाज आयरन क्लॉड. पेंटागन ने अमेरिका की आहिनी चादर की दोबारा तस्दीक की. रीअफर्म का मतलब दोबारा तस्दीक करना, आयरन क्लॉड आहिनी चादर. कमिटमेंट टू इजराइल सिक्योरिटी, इसराइल की सिक्योरिटी का अज़म, कि पेंटागन ने अमेरिका की इसराइल सिक्योरिटी के लिए आहिनी चादर के अज़म की दोबारा तस्दीक की. येट ईरान फील्स दैट, ईरान को भी ऐसा लगता है, दैट इट कांट लीव इट्स एलीज इन द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस अलोन, कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में अपने इत्तेहादियों को तनहा नहीं छोड़ सकता. एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ये अरब ममालिक का वो ग्रोह है जो इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत रखते हैं और इनको लीड ईरान करता है. इसमें लबनान है, शाम है, यमन है, इराक है, ईरान है. एट अ टाइम, उस वक़्त, व्हेन दे आर कन्फ्रंटिंग इजराइल, जब वो इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं. कन्फ्रंट का मतलब मुकाबला करना, सामना करना. अब ईरान को भी ऐसा लगता है कि वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में अपने इत्तेहादियों को तनहा नहीं छोड़ सकता उस वक़्त जब वो इसराइल का सामना कर रहे हैं. मोर ओवर, इसके अलावा, इट शुड बी रिमेंबर्ड, याद रहे क्या, दैट इजराइल हैज़ बीन किलिंग ईरानियन जर्नल्स, कि इसराइल ईरान के जनरलों को मार रहा है. एंड साइंटिस्ट्स,
اور سائنسدانوں کو لانگ بیفور بہت عرصہ پہلے دا حماس آپریشنز لاسٹ ایئر پچھلے سال حماس آپریشنوں سے پہلے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رہے کہ اسرائیل پچھلے سال حماس آپریشنوں سے پہلے ایران کے جنرلوں اور سائنسدانوں کو مار رہا ہے۔ اینڈ ایرانین مسل اسٹرائکس ٹارگیٹنگ اسرائیل ان مڈ اپریل، اور ایرانی میزائل حملوں نے اپریل کے وسط میں اسرائیل کو نشانہ بنایا۔ Now I am going to read it as a whole in English. Sadly, it has been displaying such behavior for decades. The attack, unlike previous ones, has been acknowledged by Israel and was meant as retribution for Iran's missile barrage targeting the Zionist state on Act 2. That Iranian action had been triggered by the killings of Hamas Hania and Hassan Nasrallah, as well as the Israeli invasion of Lebanon. The Israeli aggression has been followed by global calls for de-escalation. The US and UK have sanctimoniously lectured Iran not to target Israel further. Iran's Arab neighbors have condemned the attacks, as has Pakistan, with the Foreign Office saying Israel bears full responsibility for the current cycle of escalation. The Pentagon has also reaffirmed America's ironclad commitment to Israel's security, yet Iran feels that it can't leave its allies in the axis of resistance alone at a time when they are confronting Israel. Moreover, it should be remembered that Israel has been killing Iranian generals and scientists long before the Hamas operations last year, and Iranian missile strikes targeting Israel in mid-April. The first time Tehran directly hit Israel. پہلی دفعہ تہران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا were prompted by the devastating bomb of an Iranian diplomatic facility in Damascus. دمشق میں ایک ایرانی سفارتی سہولت پر تباہ کن بمباری سے اشتعال دلایا گیا۔ پرومپٹ کا مطلب اشتعال دلانا، اس کے لیے ہم دوسرا ورڈ استعمال کریں گے پراووکیٹ۔ widely believed to be the handiwork of Israel، وسیع طور پر مانا جاتا تھا کہ یہ اسرائیل کی کارستانی ہے۔ ہینڈی ورک کا مطلب کارستانی۔ The next phase of this geopolitical tussle will depend upon the Iranian reaction. اس جیو پولیٹیکل لڑائی کا اگلا مرحلہ ایرانی رد عمل پر انحصار کرے گا۔ ڈپینڈ آن کا مطلب منحصر ہونا، انحصار کرنا۔ To the Israeli provocation، اسرائیلی اشتعال انگیزی پر۔ اس جیو پولیٹیکل لڑائی کا اگلا مرحلہ اسرائیلی اشتعال انگیزی پر ایران کے رد عمل پر منحصر ہوگا۔ The Tehran's foreign ministry has issued an ambiguous statement. تہران کے دفتر خارجہ نے ایک مبہم سا بیان جاری کیا ہے۔ ambiguous کا مطلب ہوتا ہے مبہم، مشکوک، ذو معنی۔ Observing، تبصرہ کرتے ہوئے that while the Islamic Republic wanted regional peace، کہ اسلامی جمہوریہ علاقائی امن چاہتی تھی۔ The country was entitled to defend itself، ملک کو اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل تھا۔ Entitled، حق حاصل تھا۔ تہران کے دفتر خارجہ نے ایک مبہم سا بیان جاری کیا، تبصرہ کرتے ہوئے کہ اسلامی جمہوریہ علاقائی امن چاہتی تھی، ملک کو اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل تھا۔ Israel's western friends، اسرائیل کے مغربی دوست، primarily the US and UK، خصوصاً US اور UK، have justified their allies' atrocity، اپنے اتحادی کے ظلموں کو جسٹیفائی کیا، تسلی دی، by saying، یہ کہہ کر، that Israel has right to self-defense، کہ اسرائیل کو اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسرائیل کے مغربی دوست خصوصاً US اور UK نے اپنے اتحادی کے ظلموں کو تسلی بخش قرار دیا، یہ کہہ کر اسرائیل کو اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ By that logic، اس لاجک یا اس منطق سے، ایران، لیبنان، سیریا and Yemen also have a right to defend themselves from Israeli aggression۔ ایران، لبنان، شام اور یمن کو بھی اسرائیلی جارحیت سے اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس منطق سے ایران، لبنان، شام اور یمن کو بھی اسرائیلی جارحیت سے اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ موسٹ امپورٹنٹلی، سب سے اہم بات، the Palestinian people have right not to be slaughtered by Israel، کہ فلسطینی لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اسرائیل کے ہاتھوں ذبح نہ ہوں۔ If the global community is serious about de-escalation in the region،
اگر عالمی برادری علاقے میں شدت میں کمی کے متعلق سیریس ہے اٹ مسٹ کال فار این امیجیٹ انکنڈیشنل سیز فائر ان غزہ کہ وہ فوری بلا مشروط جنگ بندی کا غزہ میں مطالبہ کرے اینڈ این اینڈ ٹو اسرائیلز ایگریشن ان لیبنان اور لبنان میں اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کا۔ اگر عالمی برادری علاقے میں تناؤ میں کمی کے متعلق سنجیدہ ہے تو وہ غزہ میں فوری اور بلا مشروط جنگ بندی کا اور لبنان میں اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کا مطالبہ کرے۔ وداؤٹ دس اس کے بغیر the regional war underway will only intensify علاقائی جنگ صرف شدت پکڑنا شروع ہو جائے گی۔ انڈروے کا مطلب شروع ہونا، انٹینسیفائی کا مطلب شدت پکڑنا، زور پکڑنا۔ اس کے بغیر علاقائی جنگ صرف شدت پکڑنا شروع ہو جائے گی۔ Now I am going to read it as a whole in English. The first time Tehran directly hit Israel were prompted by the devastating bombing of an Iranian diplomatic facility in Damascus, widely believed to be the handiwork of Israel. The next phase of this geopolitical tussle will depend on the Iranian reaction to the Israeli provocation. Tehran's foreign ministry has issued an ambiguous statement, observing that while the Islamic Republic wanted regional peace, the country was entitled to defend itself. Israel's Western friends, primarily the US and UK, have justified their allies' atrocity by saying that Israel has a right to self-defense. By that logic, Iran, Lebanon, Syria, and Yemen also have a right to defend themselves from Israeli aggression. Most importantly, the Palestinian people have a right not to be slaughtered by Israel. If the global community is serious about de-escalation in the region, it must call for an immediate, unconditional ceasefire in Gaza and an end to Israel's aggression in Lebanon. Without this, the regional war underway will only intensify.